بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین محترم، آج جو ناول داستان عشق محبت ہم آپ کے سامنے لائے ہیں، ان کی رائٹر ہیں مریم عمران، جو رومانٹک، ایج ڈفرنس، سیکنڈ میرج کے حالات و واقعات اور 10 اقساط سے بھی کم پر مبنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ مجھے جانے دو بہزاد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو اور کہہ رہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا۔ بہزاد نے پسٹل لوڈ کر کے پہلے اس آدمی پہ گولی چلائی جس کے ساتھ اس کی بیوی پکڑی گئی تھی۔ نہیں بہزاد، لبنہ کی ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس نے اپنے عاشق کی بے جان وجود کو ٹٹولا، مگر وہاں سانسیں تھم چکی تھیں۔ اب کیوں نہ تمہیں بھی تمہارے عاشق کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بہزاد نے دوبارہ پسٹل لوڈ کر کے لبنہ کو نشانہ بنایا، مگر افسوس، اس کا نشانہ اس کا اپنا بیٹا بن گیا جو چھپ کے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں پہ گولی چلتا دیکھ کر اس بچے سے برداشت نہیں ہوا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسی وقت بہزاد سے فائر ہوا۔ فاخر ایک چیخ کے ساتھ بہزاد کی آنکھ کھل گئی۔ بہزاد کی آنکھیں پھر نم تھیں۔ یہ خواب اسے ہر رات آتا تھا۔ ہر رات اسے وہ منظر نظر آتا جس میں اس نے اپنا بچہ کھویا۔ بہزاد نے خود کو نارمل کیا اور ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ بہزاد راجپوت اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اگر بہزاد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا تو غلط نہیں تھا۔ راجپوت مینشن میں اب صرف 3 لوگ رہتے تھے: بہزاد، اس کے دائی جان، اس کی ماں اور اس کا دوسرا بیٹا عاشر۔ بہزاد کے دوستوں کی گنتی بہت معمولی تھی، مگر اس کے دشمنوں کی لسٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ مگر آج تک کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ بہزاد پہ وار کر سکے۔ بہزاد کے والد دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو چکے تھے۔ سارا بزنس اب بہزاد دیکھتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بالکل اس کے نام سے میچ تھی۔ اکڑ اور غرور اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ لبنہ اس کی یونیورسٹی کی محبت تھی، مگر شاید وہ بہزاد سے نہیں، اس کی دولت سے محبت کرتی تھی۔ بہزاد کی بے شمار محبت چاہت بھی لبنہ کی نیت بدل نہ پائی۔ اس نے بہزاد سے محبت کا جھوٹا ناٹک خالی اپنے کزن کے کہنے پر کیا تھا تاکہ بھرپور دولت کو بٹورا جا سکے۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنے کزن سے ناجائز تعلق رکھے۔ 2 جڑواں بیٹوں کے بعد بھی لبنہ کو بہزاد کی محبت نہ دیکھ سکی۔ بہزاد کو اللہ نے بے شمار حسن عطا کیا تھا، مگر اس کا غرور، اس کی انا، اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی تھی۔ ایسا بہزاد کو لگتا تھا۔ بازل، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا۔ حنزہ نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ میں لاسٹ بال بول رہا ہوں، حنزہ، ٹیبل کے ارد گرد گھومنا بند کرو اور شرافت سے میرے آگے سرنڈر کر دو۔ یہ بول کے بازل نے ایک بار پھر سے اسے ٹیبل کے بائیں طرف پکڑنا چاہا، مگر حنزہ دائیں طرف مڑ گئی۔ اوہ، دھمکی تو دیکھو، سرنڈر کر دو۔ حکم تو ایسے چلا رہے ہو جیسے کوئی پولیس والے ہو۔ سرنڈر از مائی فوٹ۔ اگر میرے ہاتھ آ گئی نا حنزہ، یقین مانو میں نے وہ حال کرنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سڑے ہوئے بوس پرفیوم کے پیچھے تم میرے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرو گے؟ یہ ہے تمہاری دوستی؟ حنزہ نے یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ سڑا ہوا پرفیوم؟ جاہل لڑکی، پیرس سے منگوایا تھا میں نے، اور تم نے اسے اپنے واش روم میں چھڑک دیا۔ حنزہ، جو فل سپیڈ میں بھاگ رہی تھی، اپنے آپ کو جاہل کہنے پر صدمے میں چلی گئی اور رک کے اپنی پاکٹ میں سے کانچ کی گولیاں نکالیں اور بازل کے راستے میں پھینک کے دوبارہ بھاگی۔ بازل، جو اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، بیچارہ گولیاں نہ دیکھ سکا اور سیدھا پھسلتا ہوا بابر صاحب سے ٹکرا گیا۔ بابر صاحب، جو اپنے کمرے سے کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے نکل رہے تھے، ہاتھ میں ان کا چائے کا مگ تھا۔ بازل کے ٹکرانے پہ ان کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا اور چائے ان کے کپڑوں پہ۔ جہاں یہ منظر دیکھ کے حنزہ کا ہاتھ ایک دم اپنے منہ پہ گیا، وہیں آگے کا سوچ کے بازل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی پارک سمجھا ہوا ہے کیا گھر کو؟ بابر صاحب کی گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمیز کیا چھو کے نہیں گزری تمہیں؟ جب دیکھو تب بچے بنے رہتے ہو۔ ساری شاٹ خراب کر دی میری۔ موبائل جو ٹوٹا وہ الگ۔ مجھے تو لگتا ہے آ کے اس دنیا میں تم صرف میرا نقصان کرنے آئے ہو بازل۔ سوری ڈیڈ، وہ غلطی سے، بازل نے شرمندگی سے کہا۔ نفیسہ، نفیسہ، بابر صاحب نے غصے میں اپنی بیوی کا نام پکارا۔ جی جی، کچن میں کام کرتی نفیسہ بیگم کسی جن کی طرح بابر صاحب کے سامنے حاضر ہوئی۔ دوسری شرٹ نکال کے دو مجھے۔
یہ بول کر بابر صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ نفیسہ بیگم نے ایک شکایتی نگاہ بازل پر ڈالی تو وہ اور شرمندہ ہوا۔ چودھری مینشن میں 2 فیملیاں رہتی تھیں۔ سب سے پہلی بابر صاحب کی فیملی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا بازل، اور ایک ہی بیٹی تھی تمنا، جو شادی کر کے دبئی میں سیٹل تھی۔ بابر صاحب کے غصے سے گھر کا ہر فرد ڈرتا تھا، یہاں تک کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی۔ دوسری فیملی تھی فہیم صاحب تھے، جن کی ایک ہی بیٹی تھی ہنزا، جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ بابر اور فہیم صاحب کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی ان کے گھر، مگر وہ سادہ لوگ تھے۔ بس اکثر اس گھر میں خاموشی کا راج ہوتا، خاص کر جب بازل اور ہنزا یونیورسٹی گئے ہوتے۔ نفیسہ بیگم اور ہاجرہ بیگم دونوں کچن کا کام خود سنبھالتی تھیں۔ یہ ان کی ساس کا بھی آرڈر تھا اور بابر صاحب کا بھی۔ نفیسہ بیگم کی ایک ہی بہن تھی جو پنڈی میں تھی۔ ہاجرہ بیگم اپنے والدین کی اکلوتی تھیں۔ پچھلے 15 منٹ سے اطرت نماز میں دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہمیشہ اس کا دھیان بٹ رہا تھا، اور وجہ تھی لاؤنج میں چلتا تیز آواز میں میوزک، اور اطرت اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ جیسے تیسے اطرت نے نماز ختم کی اور لاؤنج میں پہنچ کے ساؤنڈ سسٹم کا وائر کھینچ کے پلگ سے نکالا۔ صنم، جو اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نیل پینٹ سے رنگ رہی تھی، میوزک آف ہوتے ہی اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے غصے سے لبریز چہرہ لیے اطرت کو کھڑا پایا۔ میوزک کیوں بند کیا آپی؟ صنم نے ساؤنڈ سسٹم کا وائر دوبارہ لگانا چاہا تو اطرت نے صنم کا بازو پکڑ کے اسے دباتے ہوئے غصے سے کہا۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔